بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ اسلام کی پہلی عید۔ مدینہ منورہ میں آج سن 2 ہجری کی یکم شوال ہے۔ صبح سے ہی چہل پہل ہے۔ آج تاریخ اسلام کی پہلی عید ہے۔ ہر گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر میں تشریف لائے دوسرا سال ہے۔ شہر کے مضافات میں جہاں جہاں نبی کریم نے قیام کیا تھا، ان ساری بستیوں میں پچھلے سال ہی مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ یہ بستیاں دار کہلاتی ہیں کیونکہ ان میں ایک ہی خاندان کے افراد رہتے ہیں۔ دار ایک بہت بڑے احاطے کی طرح تعمیر ہوتا ہے جس میں کئی گھر ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 8 ربیع الاول میں مکہ سے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بنی عوف کے ہاں ٹھہرے۔ پہلی مسجد قباء یہیں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد اب بنی سالم بن عوف کے ہاں رکے۔ یہاں پہلا جمعہ پڑا۔ جس مسجد میں نماز پڑھی گئی وہ مسجد جمعہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آگے چل کر سواد بنی غنم بن کعب میں قیام کیا۔ یہاں بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ ابھی تک نماز میں شمال کی طرف بیت المقدس کی جانب رخ کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ کی بہت خواہش تھی کہ رخ کعبہ کی طرف ہو جو اللہ کا وہ گھر ہے جسے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ ان دونوں پر اللہ کا سلام ہو۔ اسی مسجد میں نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو مسجد القبلتین یا 2 قبلوں اور 2 محرابوں والی مسجد کہلاتی ہے۔ بنی غم سے رخصت ہو کر آپ مدینہ تشریف لائے جس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ ایک نسبت سے نبی رحمت کا یہ ننھیال بھی تھا۔ نبی کریم کے پردادا حضرت ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عامر مدینہ میں بنو خزرج خاندان اور بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نسبت سے آپ کے دادا عبد المطلب بن مالک بن نجار کے نواسے کہلاتے تھے۔ رواج کے مطابق دادا کا ننھیال بھی پوتے کا ننھیال شمار ہوتا ہے۔ بنو نجار مدینہ کا مشہور قبیلہ تھا۔ یہاں مرکزی مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا۔ جو زمین چنی گئی وہ یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ بنو نجار نے پیشکش کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین خرید کر مسجد تعمیر کی جو مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پتھر ڈھوئے۔ جتنا عرصہ یہ مسجد تعمیر ہوئی آپ بنو نجار کے سردار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مہمان رہے۔ یہ تمام مسجدیں آباد ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یہ پہلی عید ہے، اس لیے عید کی نماز شہر مدینہ کے مشرقی دروازے کے باہر کھلے میدان میں ہوگی۔ آج سب لوگ اس عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی تکبیریں زیر لب پڑھتے شہر سے باہر مقررہ میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہر طرف خوشی کا سما ہے، مسرت یہ تقریب ہے۔ کیوں نہ ہو، قریش نے مسلمانوں کو 13 سال مسلسل تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ ہجرت کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قریش مدینہ اور اس کے مضافات پر بار بار حملہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو قریش نے وہاں بھی وفد بھیجا کہ ان کو حبشہ سے نکالا جائے۔ مدینہ میں بھی بااثر افراد پر زور ڈالتے رہے کہ انہیں چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ رسول اللہ اور مہاجرین ہر وقت چوکنے رہتے کہ کسی طرف سے حملہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پہرا دیتے اور شہر سے باہر نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے، کبھی جاں بازوں کو بھیجتے۔ شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہونے کا حکم آ گیا۔ رمضان میں سب سے پہلی بڑی آزمائش بدر کا غزوہ تھا۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی اور مسلمان روزے رکھے بے سر و سامانی کی حالت میں لڑ رہے تھے۔ نبی اکرم کو قریش کے حملے کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ نے پیش قدمی کر کے شہر سے باہر نکل کر دفاعی جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ 12 رمضان کو ہی مدینے سے روانہ ہوئے۔ 16 رمضان کو بدر کے مقام پر رک کر مقابلے کا مشورہ کیا۔ 19 رمضان تک جنگ جاری رہی۔ قریش کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ قریش ایسی شکست کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مکہ میں ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ روزے مکمل ہوئے۔ مسلمان دونوں امتحانوں میں سرخرو ہوئے۔ مدینے میں جشن کا سماں ہے۔ حضرت عمر ایک ریشمی جبہ خرید کر لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں کہ عید پر پہنے۔ آپ یہ کہہ کر واپس فرما رہے ہیں کہ ایسا لباس وہ پہنتے ہیں جنہیں آخرت پر بھروسہ نہیں ہے اور ساری خوشیاں اسی زندگی میں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ آج یکم شوال ہے۔ یہ پہلی عید ہے، پہلا خوشی کا دن، فتح کے جشن کا دن، اللہ کے حضور ہدیہ تشکر پیش کرنے کا، سجدہ ریز ہونے کا دن۔ صبح سویرے غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ لباس پہنا، اپنی پسندیدہ سرخ اور 7 دھاریوں والی یمانی چادر اوڑھی ہے، چند کھجوریں تناول فرمائی اور عید کی روانگی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ گھر میں سب لوگ تیار ہو گئے تو آپ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ خاندان کے افراد جلوس کی شکل میں چل پڑے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ آپ کے چچا زاد حضرت علی بن ابو طالب، حضرت جعفر بن ابو طالب، فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی خادمہ ایمن کے بیٹے ایمن بھی اس جلوس میں شامل ہیں۔ سب نے نہا دھو کر صاف اور سادہ لباس پہنا ہے۔ سب زیر لب اللہ کی عظمت اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ زبیر بن عوام نیزہ تھامے رسول اکرم کے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت جعفر بن ابو طالب رسول اللہ کو بہت عزیز ہیں۔ حضرت زبیر نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے، جس کی سربراہی حضرت جعفر کر رہے تھے۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے کچھ پہلے حبشہ سے واپس آئے ہیں۔ جو نیزہ حضرت زبیر نے اٹھایا ہوا ہے، یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے انہیں تحفہ میں دیا تھا۔ اس کے ساتھ حبش کے جنگی فوجیوں کا دستہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی سربراہی میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ آئے تو نجاشی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر نے جوابات دیے، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیات سن کر مسیحی علماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور مسلمان مہاجرین کو سلطنت کے مہمان کا درجہ دیا۔ جب حضرت جعفر حبشہ سے واپس مدینے آئے تو نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ، نیزے اور کچھ دیگر ہتھیار بھی بھیجے تھے۔ حضرت زبیر بھی کئی رشتوں سے عزیز ہیں۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی نہایت شیر دل خاتون ہیں۔ وہ بہت شروع میں ایمان لے آئی تھیں۔ زبیر کے والد عوام بن خویلد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے۔ حضرت زبیر کی بیوی حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء ہیں۔ حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کے ساتھی رہے ہیں، تو ان کی بیٹی اسماء ہجرت کی تیاری میں شریک رہیں۔ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہاں سال میں 2 تہوار منائے جاتے تھے، جو زیادہ تر تفریح، کھیل اور رقص پر مشتمل ہوتے۔ ان میں بھی اکثر لڑکیاں نوجوان شامل ہوتے۔ ان کھیلوں میں حبشی نوجوانوں کا رقص الدرالقلع بہت مقبول تھا۔ نوجوان گیت گاتے، تلواروں سے رقص کرتے۔ مدینے کے یہودی سال میں 2 تہوار روش ہشنا اور یم کپور مناتے تھے۔ روش ہشنا شکر کا دن ہے، یہودی سے سال نو کے طور پر مناتے۔ تاریخی طور پر یہ اس وقت کی یادگار ہے جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس کے مظالم سے نجات ملی۔ مدینہ کے یہودی سال کا پہلا دن روش ہشنا کا تہوار یوم نجات کے طور پر مناتے تھے۔ دوسرا تہوار یم کپور یوم کفارہ یا توبہ کا دن تھا۔ تاریخی طور پر یم کپور ان دنوں کی یادگار تھا جب بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے وادی سینا میں آئے تھے۔ حضرت موسیٰ طور سینا پر خدا سے احکام خداوندی لینے گئے اور 10 احکام لے کر اترے، تو اس عرصے میں بنی اسرائیل سب کچھ بھول بھال کے سنہری بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ بنی اسرائیل کو 10 دن تک کفارے کے روزوں اور توبہ کا حکم ملا۔ ان دنوں کو خوف کی حالت میں خدا سے معافی مانگتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ یہ 10 دن یم کپور یعنی کفارے کے دن کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیوں کے 10 روزے کے بارے میں بتایا گیا تو ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے کہ روزے رکھنا تو ہمارا بھی حق ہے، محرم میں عاشور کے روزے رکھے۔ سن 2 ہجری میں رمضان میں مہینے میں روزوں کا حکم ہوا تو عاشور کے 10 روزے نفلی روزوں کی حیثیت سے جاری رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 2 تہواروں کا اعلان 2 عیدوں کے طور پر کیا۔ پہلی عید عید الفطر یکم شوال کو رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں، اور دوسری عید عید الاضحیٰ سال کے آخری مہینے میں حج کی عبادت کی تکمیل پر۔ اس مہینے کا نام ہی ذی الحجہ ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ جب اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنے لگے تھے تو حکم خداوندی سے یہ قربانی مینڈے کی قربانی کے حکم میں بدل گئی۔ یہ عید سنت ابراہیم کی یادگار ہے۔